السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی محرومی کسے کہتے ہیں؟ آپ سب کچھ پڑھیں سوائے قرآن کے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہ پڑھیں تو یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز کا پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بے شک کم اور چھوٹی شروعات کریں، لیکن آج سے کریں، آپ کی کل وہی ہے جب آپ چاہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری ایک جاننے والی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنی ویڈیو میں آیات کو ریٹن فارم میں لکھیں، جس سے لوگوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، تو میں نے اپنی ویڈیو میں آیات کو ریٹن فارم میں لکھ کر بیان کیا ہے۔ امید کروں گی کہ یہ آپ کو زیادہ بہتر لگیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے 157 تک کا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو بس وہ ضد ہی میں مبتلا ہیں۔ بس اے نبی، اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، ہم نے اختیار کر لی ہے اللہ کی رنگت، اور اللہ سے بہتر رنگت کس کی ہو سکتی ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہو کر رہنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے۔ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجود گواہی کو چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے اس کا کمایا ہوا ہے اور تمہارے لیے تمہارا کمایا ہوا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب إلى عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين عاهد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی یقیناً بڑی بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یقیناً اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو اے نبی ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم راضی ہو جاؤ گے، بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لے جاؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر بالفرض تم اس علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرو تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہوگے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، اور یقیناً یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لعل یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس کے لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس طرح ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں سے تاکہ وہ تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہیں پاک کرے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہیں وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور
शऊर नहीं। लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ से और भूख से और जानो माल के नुकसान से और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह का फजल और रहमत नाजिल होती है और यही हिदायत पाने वाले हैं। इन आयात में अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं कि असल हिदायत किसी ख़ास कौम के लिए नहीं बल्कि मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी में है, जो खालिस अल्लाह पर ईमान रखते थे। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो तमाम अंबिया पर बिला तफरीक ईमान रखें, क्योंकि सबका दीन एक ही था, सब एक ही अल्लाह को मानने वाले थे। जो लोग इस ईमान को कबूल करे वही हिदायत याफ्ता हैं, और जो इनकार करे अल्लाह खुद उनके मुकाबले के लिए काफ़ी है। अगली आयत में, जो कि दूसरे पारे की इब्तदाई आयात है, इनमें बयान फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली रग़बत और दिली ख्वाहिश यही थी कि आपका किबला फिर से वही किबला करार दे दिया जाए जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, और आपको उम्मीद भी थी कि आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बहरहाल 16 या 17 माह तक आप मदीना मुनव्वरा में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे, जिसके बाद खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया। यहूदी मुशरिकीन और मुनाफिकीन तरह तरह के इतराज़ और तान करने लगे, कहने लगे कि पहले तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे जो हमारे अंबिया का किबला था, अब इसको क्यों छोड़ दिया। बाज़ कहने लगे कि अल्लाह अपने काम को क्यों मनसूख करता है, क्या उसको पहले से मसलियत का इल्म नहीं। अल्लाह ताला इस आयात में तान करने वालों की हाल से खबर और बतौर पेशन गोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अनकरीब जब तहवील किबला का हुक्म आपको मिलेगा तो इस वक्त ये अहमक और बेवकूफ़ लोग इस बात पर इतराज़ करेंगे कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ से क्यों फिर गए। गोया ये आयत तहवील किबला के हुक्म के नाजिल होने से पहले नाजिल हुई थी, और ये तहवील किबला इसीलिए किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लें कि कौन मुनाफिकीन आपके साथ हैं और कौन दिल से इस हुक्म की पैरवी करता है। किबले की तब्दीली के ज़रिए उम्मत मुसलमा की एक मुस्तकिल शनाख्त कायम की गई और वाज़िया किया गया कि असल फजीलत सिमत में नहीं बल्कि इतायत में है। आगे आपको खिताब करके इरशाद होता है कि अगर आप अहले किताब के सामने दुनिया भर की दलीलें जमा करके रख दें तब भी ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। आखिर में शोहदा की हयात हकीकी का बयान फरमाया गया कि इन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का शऊर नहीं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र फरमाया, यानी कि मैं आजमाऊंगा लोगों को खौफ से, भूख से, जानो माल के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। ये अल्लाह ताला की सबसे प्यारी तसल्ली है अपने बंदों के लिए। ज़िंदगी में जब कोई मुसीबत आए तो अल्लाह ताला की इस प्यारी सी तसल्ली को याद करके सब्र करें। पर्सनली तौर पे जब मुझे कोई आजमाइश आती है तो मैं इन्हीं आयात को अपने जहन में रखती हूँ, तो मेरे लिए उस आजमाइश में सब्र करना नहायत आसान हो जाता है, और मैं यही सोचती हूँ कि जिस रब ने ये आजमाइश भेजी है वो इसको दूर भी कर देगा। और हम सबको यही सोचना चाहिए कि हम अल्लाह ही के हैं और एक दिन अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और हमें ज़िंदगी की हर आजमाइश को सब्र के साथ गुजारना चाहिए। जितना गहरा, मजबूत और तकलीफ़ दा सब्र होगा ना, उतनी ही वसी बरकत और मुतमईन कर देने वाला अजर भी होगा। अल्लाह के ख़ास बंदों ने ख़ास सब्र किया था तो उनके लिए मुआज़े भी हुए थे। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए बहुत इनाम रखा है, और जो इनाम सब्र करने वालों के लिए रखा है ना, वो कोई और नेकी करने वालों के लिए नहीं रखा। दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुरान से ज़िंदगी का सबक सीखना चाहते हैं तो कुरान एंड लाइफ को सब्सक्राइब करें और अपनी रूहानी सफ़र का आगाज़ करें, क्योंकि कुरान की हर आयत एक पैगाम है और हर पैगाम ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद किसी का दिल आपके ज़रिए से बदल जाए, शायद किसी को हिदायत मिल जाए या किसी की ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, आप नेकी बांटने का एक ज़रिया बन जाएं, क्योंकि नेकी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।